ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا، ہے کس کی؟ مرزا بولے، میرے پاس ایک بائیسیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا، پھر کہنا پھر کہنا۔ کہنے لگے، بھائی ایک بائیسیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا، مرزا، سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درشتی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی۔ دوسرے، میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو از حد کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں۔ دیکھو، ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا، لیکن مرزا صاحب کہنے لگے، واہ، اس میں میری فیاضی کیا ہوتی؟ میرے پاس ایک بائیسیکل ہے، جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے۔ میں نے کہا، مرزا، مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے، بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو، اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے، میں نے 250 روپے میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائیسیکلوں کا رواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھیں۔ میں نے کہا، کیا بہت پرانی ہے؟ بولے، نہیں، ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسیکل سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائیسیکلیں ٹین کی بنتی ہیں، جنہیں کالج کے سرپھرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائیسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ مگر مرزا، 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگے، تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا، لیکن… میں نے کہا، نہ مرزا، قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا، تو تم یوں کرو، میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کے گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسیکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے، بھائی جیسی تمہاری مرضی، میں تو ابھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت جانے دو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا۔ میں نے سوچا، استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں، لیکن جب میں نے مرزا سے کہا تھا کہ مرزا میں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا، تو مرزا اس پر معترض تو نہ ہوا تھا۔ وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن مفت میں کیسے لے لوں؟
آخر بائسیکل ہے، ایک سواری ہے، فتنوں اور گھوڑوں اور موٹروں اور تانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ بکس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بوت کل 46 روپے ہیں۔ 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں، 45 یا 50 ہوں۔ جب بھی بات ہے 50 تو ہو نہیں سکتے، اور اگر 45 ہی دینے ہیں تو 40 کیوں نہ دیے جائیں؟ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، 40 روپے دے دوں گا، خدا کرے مرزا قبول کر لے۔ باہر آیا، 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دی اور کہا، مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا، لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا۔ مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا کہ مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا، کل صبح 8-9 بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کر دینا۔ خدا حافظ۔ اور دیکھو مرزا، میرے تھوڑے سے روپے کو بھی زیادہ سمجھنا۔ خدا حافظ، اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں، اور میری گستاخی کو معاف کر دینا۔ دیکھو نا، کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں۔ کل صبح 8-9 بجے تک ضرور۔ خدا حافظ۔ مرزا کہنے لگے، ذرا اس کی جھاڑ پوچھ لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا لینا۔ میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ہی ڈلوا دوں گا، ورنہ تم خود ڈلوا لینا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا، تم کل بھیج ضرور دینا، اور دیکھنا 8 بجے تک یا 7:30 تک پہنچ جائے۔ اچھا، خدا حافظ۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا، اور یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ 2-3 دن کے اندر اندر اور ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا۔ صبح صبح ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے، میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گزر جاؤں گا۔ ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی، اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا لوں۔ رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائسیکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گئی ہے۔ میں نے کہا، اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا، وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی یہ ڈھیبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے۔ میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں۔ روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے؟ نوکر سے کہا، دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ، اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو، اور یہ موڑ پر جو بائسیکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ، اور دیکھو ابے بھاگا کہاں جا رہا ہے، ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں۔ بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپے بھی لے آنا، اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا، اور بائسیکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں۔ بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور بائسیکل باہر نکال رکھو، ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں، ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں، اور دیکھو صاف کر دینا، اور بہت زور زور سے کپڑا بھی مت رگڑنا، بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے۔ جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمیلی باغ میں گاتا رہا۔ اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین نظر پڑی۔ ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے۔ نوکر سے دریافت کیا، کیوں بے یہ کیا چیز ہے؟ نوکر بولا، حضور یہ بائسیکل ہے۔ میں نے کہا، بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟
کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے۔ میں نے کہا کیا بکتا ہے، جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟ حضور 2-3 دفعہ صاف کیا ہے۔ تو یہ میلی کیوں ہے؟ نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا۔ اور تیل لایا؟ ہاں حضور لایا ہوں۔ دیا؟ حضور وہ جو تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ کیا وجہ؟ حضور دھوروں پہ میل اور زنگ جمع ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دبا گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا۔ اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے، لیکن مجمل حیت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ہل اور رہٹ اور چرخہ اور اسی طرح کی اور جدید ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، اوپر ہی اوپر ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخر کار بائسیکل پر سوار ہوا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ بائسیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائسیکل کی کھڑ کھڑ سے دکان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے، لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجیے۔ ایک مستری آگے بڑھا، لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیا ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے بس، اور کیا؟ ان کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے۔ مستری کہنے لگا مڈ گارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا اگر آپ باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا اچھا کر دو۔ بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ اور پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا بس 30-40 روپے لگیں گے۔ کہنے لگا بس 30-40 روپے لگیں گے۔ ہم نے کہا بس جی، جو کام تم سے کہا ہے کر دو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہیں بدتمیز کہیں کا، تو 2 آنے پیسے مفت میں لے لیے؟ بولا جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للو یہ وہی بائسیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانی تم نے؟ بھئی صدیاں ہی گزر گئیں لیکن اس بائسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی۔ میں نے کہا واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جایا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چھوڑے 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ مستری نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی بائسیکل تھی۔ میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی۔ میں بائسیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کے چلانے میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ٹانگوں اور کندھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا، لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری،
بے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا، کل بنیے نو انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں زندہ جل کر مر جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو اونے پونے داموں بیچ کر جو وصول ہو اسی پر صبر شکر کروں۔ بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے۔ راستے میں بائسیکلوں کی ایک اور دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا، لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ عمر بھر کبھی کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائسیکل ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائسیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچتے ہیں ہم۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائسیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سی ہے۔ آخر کار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا۔ کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا، پھر چلائے گا اور کیا۔ دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائسیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرات کا اسم گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگھ رہے ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گڑھ کر لایا تھا۔ کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگا سچ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا اب بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا او سینت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا۔ میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائسیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ حاشا وکلا وہ بائسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ لیے پھرتا۔ جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہ 2 پہیے کاہے کو لے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا۔ فی الحال تم یہاں سے چل دو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ۔ جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو۔ اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے۔
ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا بائسیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد اپنے لختے جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے، میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھا بیٹا، یہ سرکس کی بائسیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، اب بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے۔ میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب، آپ بھی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجیے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔